بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب میں کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے اور اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا۔ پی ٹی آئی کی لاہور میں چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی ریلی زمان پار سے شروع ہوئی اور لکشمی چوک میٹرو بس اسٹیشن پر عمران خان نے اپنی گاڑی کے اندر سے ریلی سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے، اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون کے کیس میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی ہے اور اس سلسلے میں متفرق درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ درخواست میں کہا کہ عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیارات کا معاملہ ہے، عدالت کے روبرو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، عدالت کے سامنے معاملہ اداروں کے اختیارات کی تقسیم کے آئین کے نقطے کا بھی ہے، قانون کے خلاف درخواستیں اہم نوعیت کا آئینی معاملہ ہے۔ پاکستان کو ون ڈے کی نمبر 1 ٹیم بنانے پر کپتان بابر اعظم کے لیے انعام۔ اکتوبر میں ہونے والے ورلڈ کپ تک بابر اعظم کو کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد ہی پی سی بی بابر اعظم کو ورلڈ کپ تک کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کرے گی۔ خیر رہے کہ گزشتہ روز نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھے ایک روزہ میچ میں کامیابی کے بعد پاکستان نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پہلی بار نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو 4 مختلف مقامات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو 10 اور 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ نوٹس میں کہا کہ تھانہ رمنا میں درج مقدمہ نمبر 153 میں عمران خان پیش ہوں۔ اس کے علاوہ انہیں تھانہ رمنا میں ہی درج مقدمہ نمبر 154 میں 10 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی انسداد منشیات فورس نے جدہ میں کارروائی کر کے 6 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ اعلامیے کے مطابق گرفتار پاکستانی آئس نشے کی فروخت میں ملوث پائے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گرفتار افراد سے منشیات اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں شاہ چارلس کی تقریب تاج پوشی میں شریک کے عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ شاہ چارلس کی تاریخ پوشی کی تقریب دنیا بھر سے مختلف ممالک کے سربراہان شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں سری لنکن صدر سے گفتگو کی اور 2 طرفہ اور علاقائی تعاون کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق سرکاری اسکیم کا 8,000 عازمین کے لیے ملنے والا حج کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت کم درخواستیں موصول ہونے پر حج کوٹہ واپس کرنا پڑا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حج کوٹہ واپس نہ کیا جاتا تو رہائش گاہوں کے کرائے اور دیگر اخراجات کی مد میں $24 ملین اضافی ادا کرنے پڑتے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے مفت آٹا اسکیم کے آڈٹ کرانے کا اعلان کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آڈٹ کا فیصلہ نون لیگ کے بعض رہنماؤں کے اسکیم پر الزامات اور پروپیگنڈے کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مفت آٹا اسکیم کی شفافیت پر انگلی اٹھی، اس لیے آڈٹ کرانا ضروری ہے۔ اسکیم کا آڈٹ قومی اور بین الاقوامی نجی آڈٹ فرم سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے جولائی 2022 تا مارچ 2023 مالی آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 3.58 ٹریلین روپے قرض ادا کیا گیا، جبکہ انہی 9 ماہ میں پاکستان کی آمدن 3.4 ٹریلین روپے رہی۔ حکومتی اخراجات بشمول دفاع، تنخواہ، ترقی اور سبسڈیز قرض کی رقم سے ادا ہوئی۔
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी तोला सोने का भाव 2,25,500 रुपये हो गया।